ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زہرا نقوی کے ساتھ خواتین کی صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، میرے خیال سے آپ کی بات میں نے بیچ میں منقطع کر دی تھی جب میں نے بریک لی، تو میں چاہوں گا وہیں سے آپ اپنی بات دوبارہ سے ریکنٹینیو کریں. جی، ایک تو دوسری بات جو پری کنسیپشن میں دیکھنی ہے، جیسے ویٹ کا، کہ نہ ہی بہت انڈر ویٹ ہونا چاہیے، نہ ہی اتنا ویٹ ہو کہ اوبیسٹی میں آپ آ جائیں. یہ دونوں چیزیں ان کا منفی اثر ہوتا ہے ایک ہیلدی پریگنینسی کے اوپر. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی بیڈ ایٹنگ ہیبٹس ہیں، آپ کوئی چیز کھاتے ہیں پان سپاری، یہ وہ تھوڑا سا اس کو ان کا اوائڈ کریں. ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ پرابلم نظر نہیں آتا، لیکن الکوہل وغیرہ جیسے الکوہل ہے، اسموکنگ ہے، جی آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی ویسے تو یہ برے ہیں، بالکل، لیکن یہ جو ہونے والا بچہ ہے اس کی صحت کے اوپر ان کا بہت ہی خراب اثر ہوتا ہے. کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ بیمار. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں اپنے ایڈریس کر لیں. پریگنینسی سے پلان کرنے سے پہلے بہتر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہر وقت ایک عورت کو اپنی صحت کا تو ہر وقت ہی خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی صحت اگر اچھی ہے تو آپ ہر ایک چیز اچھی ہے. بسائڈز یہ کہ بہت مور دین 50% پریگنینسیز جو ہوتی ہیں وہ ان پلانڈ ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اف یو آر ان اے گڈ ہیلتھ آلویز، تو آپ کو کوئی اتنے زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے نہیں آگے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پریگنینسی کے حوالے سے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ بیسٹ ایج کون سی ہوتی ہے فیمیلز کی؟ برادر بیسٹ ایج کی بات کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ شاید اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مطلب منفی بھی لیا جا سکتا ہے اس بات کو. میں بیسٹ ایج نہیں کہہ رہا، ایج ڈیمارکیشنز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کسی ایج کے بعد یہ معاملہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو پریگنینسی جو ہے نا اچھی نہیں ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اس وقت وہ ان کی خود اپنی نشو و نما ہو رہی ہے، ذہنی بھی ہو رہی ہوتی ہے، جسمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت تک وہ نہیں. اس لیے جو ہمارے یہاں ارلی میرجز کا کنسیپٹ ہے نا، اس میں یہ تھوڑا سا منفی ہو جاتا ہے. جی بیونڈ 35-40 اگین آپ کا اس وقت تک جو ہے اس میں پھر بچوں کی بناوٹ، کروموسومل ایبنارمیلٹیز کے جو ہیں وہ تناسب بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بیسٹ پیریڈ از سم تھنگ اراؤنڈ 20 to 25-30 ایئرس. یہ آپ کے پاس ہے جس میں فرٹیلیٹی جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے اور آپ یو کین ہیو اے بیبی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک چیز کا اور تذکرہ کیا تھا کہ بلڈ گروپ بھی چیک کیا جاتا ہے خواتین کے اندر جب کنسیپشن کی بات آتی ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، 2 طرح کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں. ایک تو اے بی او گروپنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک گروپنگ ہوتی ہے ریسس گروپنگ، جس میں کسی کا ریسس پازیٹیو بلڈ ہوتا ہے یا ریسس نیگیٹو. جیسے اے بی پازیٹیو ہوتا ہے، اے بی پازیٹیو ہو گیا یا بی پازیٹیو ہو گیا یا بی نیگیٹو ہو گیا، اے نیگیٹو ہو گیا نا، اس طرح کے کمبینیشنز ہوتے ہیں مختلف. خواتین میں ایک نیگیٹو، بی نیگیٹو یا او اور اے بی وٹ ایور نیگیٹو ہونے کا مسئلہ یہ صرف تھوڑا سا یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ اگر وہ خاتون خود نیگیٹو بلڈ گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی شادی ایک ایسے لڑکے سے ہو رہی ہے کہ جس کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے، تو آئندہ آنے والے بچے جو ہیں ان میں سے کچھ بچے پازیٹیو بلڈ گروپ کے ساتھ پیدا ہوں گے اور کچھ نیگیٹو. وہ والدین میں سے کسی ایک سے لیتے ہیں اپنا بلڈ گروپ. تو اگر ایک ماں جو ہے وہ اس کے اندر جو بچہ نشو و نما پا رہا ہے وہ اس کا بلڈ گروپ ایسا ہے جو والد سے مل رہا ہے، یعنی کہ پازیٹیو بلڈ گروپ کا ہے، تو پیدائش کے بعد اگر اس بچے کا بلڈ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا فوری طور پہ بلڈ لے کے اس بچے کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن اگر وہ پازیٹیو بلڈ گروپ سے ہے تو ماں کو ہم ایک انجیکشن لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ دوران حمل بھی اور اسپیشلی پیدائش کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ بچے کے خون کے خلیے ماں کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ایک ریئیکشن بناتے ہیں جس کو اینٹی باڈیز کا ریئیکشن کہتے ہیں. تو وہ اس کی پہلی پریگنینسی پہ تو کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا، برا اثر، لیکن سبسیکوینٹ جو بھی پریگنینسی ہوگی اگر آپ نے ماں کو اس کے خلاف انجیکشن نہیں لگایا ہوا، امیونائز کیا ہوا، تو وہ اس کی پریگنینسیز افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم جب بھی نیگیٹو مدر ہوتی ہے کہ جس کا بلڈ گروپ نیگیٹو آتا ہے تو ہم فوراً اس کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ کرا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے گروپنگ. اگر وہ نیگیٹو ہے ہسبینڈ تو بچے تو سارے اس کا مطلب ہے نیگیٹو ہی بلڈ گروپ کے ساتھ آئیں گے. لیکن اگر وہ ہسبینڈ جو پازیٹیو بلڈ گروپ میں ہے تو پھر ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے اور ہمیں ماں کو بتانا پڑتا ہے کہ بیبی آپ کا جب بھی ڈلیوری ہو پلیز آپ ضرور لوگوں کو بتائیں، ڈاکٹر کو اپنے، کہ میرا بلڈ گروپ نیگیٹو ہے، وہ آپ کا بلڈ گروپ بچے کا چیک کریں. یا فار ایگزامپل آپ کا وقت سے پہلے حمل ضائع ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے، یا آپ کی ایک ٹاپک پریگنینسی ہو رہی ہے اس میں انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک دفعہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے تو عموماً جو مسئلہ زیادہ تر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ متلی اور قے کا جو ابتدائی طور پر نظر آتا ہے، اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ خواتین کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے، جبکہ کچھ خواتین کے اندر یہ معاملہ تھوڑا بہت کنٹرولڈ ہوتا ہے، کسی حد تک نارمل بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پریگننسی کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہونے والی ہے. تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ خواتین میں جن میں یہ چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے، کوئی خاص وجہ ہوتی ہے اس کی اور کچھ کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یوزلی اصل میں متلی اور الٹی ہونے کا ہے کہ آپ کے ہارمونز اتنے زیادہ اس وقت زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ رسپانسبل ہوتے ہیں اس کے متلی ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے لائک ہائپر تھائرائڈ ہوئی ہے خاتون، اس میں اس کو ایکسیسو وامٹنگ ہوگی، یا ٹوئنز ہو گئے ہیں اس کو ابھی پتہ نہیں چلا ہے اور اس میں ایکسیسو وامٹنگ کرے گی وہ. سے فار ایگزامپل اس کو کوئی ایک مولار پریگننسی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں ہائپر ایمیسز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں پہلے ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کو زیادہ وامٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا کچھ سائیکلوجیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے فزیکل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کھانے پینے کی احتیاط سمجھا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یوزلی جن خواتین کو وامٹنگس کے مسائل ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہدایات دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھائیے، سارا دن کھائیے، جس طرح سے ہم عام حالات میں، کیونکہ کانسیپٹ یہ کہ اچھا اب آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں، اب آپ جو ہے نا دودھ بھی ضرور پئیں، آپ یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں. پہلے 3 مہینے میں یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کے متلی ہے، آپ کو کھانا دیکھ کے دل گھبرا رہا ہے، مختلف قسم کی اسمیلز ہیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں نا، تو اس وقت آپ کا یہ ہے کہ آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن کھاتے رہیں، پیٹ کو خالی نہ چھوڑیں. تو اس میں کہ جب اگر وامٹنگ آتی بھی ہے تو تھوڑی سی چیز جو کھائی ہوئی ہے وہ نکل جاتی ہے. سملرلی صبح کے ٹائم پہ جس وقت زیادہ یوزلی لوگوں کو ہو رہی ہوتی ہے، آپ بستر سے نکلنے سے پہلے ایک ڈرائی سا بسکٹ لے لیں، کچھ لے لیں، تھوڑی دیر اطمینان سے لیٹیں ہیں، اس کے بعد آہستہ سے اٹھیں، کوئی جوس تھوڑا سا 2 گھونٹ پی لیے. تو گریجولی جو ہے نا آپ لیتے رہیں. اس کے علاوہ دوائیاں بھی ہیں جو آپ کو وامٹنگ کو کنٹرول کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ 100% تو بند تو وہ بھی وامٹنگ نہیں کرتی، لیکن ہاں بہتر کر دیتی ہیں. جی. پھر یہ کہ آپ تھوڑا سا مینٹلی پریپیئر ہوں اپنی پریگننسی کے لیے. جو بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انوانٹیڈ پریگننسیز، ان پلانڈ پریگننسیز، خاتون نہیں چاہ رہی ہے کہ ابھی بچہ ہو، ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا تھا، یا وٹ ایور ریزن. جی. تو یہ سائیکلوجیکل فیکٹرز بھی افیکٹ کرتے ہیں نا آپ کی وامٹنگ کو زیادہ کبھی کبھی نظر آ رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ ایک بہت بڑا فیز ہوتا ہے کسی بھی عورت کی زندگی کا. تو اس کے حوالے سے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میڈیکل پرابلمس بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جو کہ سامنے آ سکتی ہیں، وہ صحیح وقت پر پکڑی جا سکیں اور ان کا علاج کیا جا سکے. اس حوالے سے کتنے عرصے بعد وزٹس پلان کیے جاتے ہیں ان کے؟ دیکھیں اینٹی نیٹل کا مقصد ہی سارا یہ ہے، ٹھیک ہے. جی. ایک حمل ہونا اور پھر بچے کی پیدائش ہونا، یہ سارے قدرتی معاملات ہیں، اور یہ میجورٹی میں جو ہے نا نارمل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایک اسمال میجورٹی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کہیں بھی کسی وقت بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اور اس اینٹی نیٹل کیئر کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ کیوں جس وقت عورت حاملہ ہو اس کو آپ ایک کیا کہتے ہیں ریگولر انٹرول پہ بلا کے آپ اس کو ان کے مختلف چیک کرتے رہیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو پہلے سے ہی اس کا جو ہے سدباب کر لیا جائے، نہ کہ یہ کہ وہ ایک بڑی پیچیدگی میں بدل جائے اور پھر جس میں ماں کی زندگی اور بچے کی زندگی دونوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے. تو انیشلی جو ہے شروع میں جو پہلے 3 مہینے بلکہ 6 مہینے کہہ لیجیے، ہم اس وقت تک تو خواتین کو 1 مہینے کے ہی وقفے سے بلا رہے تھے، 6 سے 7 مہینے تک. جی. کہ ہر مہینے وہ ہمارے پاس آتی ہیں، اور اس میں ہم جب آتی ہیں وزٹ کے اوپر تو ان کا وزن کیا جاتا ہے، ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، ان کا یورین کے اندر شوگر اور البیومن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر ان کا پیٹ کا معائنہ کر کے دیکھتے ہیں بچے کی نشو و نما اس حساب سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے سارا. اور پھر ان کے کوئی جو چھوٹے موٹے مسائل چل رہے ہوتے ہیں جو کہ پریگننسی میں ہوتے ہیں، کہ کمر میں درد ہو رہا ہے، کانسٹیپیشن ہو گئی ہے، کوئی اور سینے میں جلن ہو رہی ہے، تو یہ سارے مسئلے مسائل ان کے سننے ہیں اور ان کو حل کرنے کی تجویز ان کو دی جاتی ہے. 7ویں مہینے سے آنورڈز تقریباً 36 ہفتے تک ہم ہر 2 ہفتے پر ان کو بلاتے ہیں. جی.
اور یہی تقریباً عمل ان میں تو بار بار کیا جاتا ہے. اور پھر فرام 36 ویکس آنورڈ جب تک ڈلیوری کا ٹائم ہو جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، اس وقت تک ہم ہر ہفتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تقریباً یہ آپ کے میرے خیال میں 10 سے 11 وزٹس بن جاتے ہیں اس کے نا، ایک پریگنینسی میں بٹوین 9 to 11 وزٹس ہو جاتے ہیں ایک نارمل پریگنینسی کے اندر. اور اس میں اینڈ میں ذرا جلدی بلانے کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بلڈ پریشرز کے مسائل اور اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہر خواتین میں نظر آنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ جلدی بلا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر خواتین کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.